السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہمارے سورۃ الدخان تک پہنچ چکا ہے۔ زخرف ہم نے ختم کی تھی اور سورۃ الدخان ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں، ان کا میننگ، ان کا مطلب صرف اللہ پاک کو ہی پتہ ہے۔ والکتاب المبین، اس واضح کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے، فی اللیلۃ، ایک رات میں، مبارکۃ، بابرکت، انا بے شک ہم، کنا منذرین، تھے ہم ڈرانے والے۔ کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ لیلۃ القدر اور شب برات ایک ہی رات ہے، یعنی جس رات قرآن نازل ہوا بڑی خیر و برکت والی رات تھی، کیونکہ اس رات کو تمام دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اس مقام پر اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ اس قدر میں لیلۃ القدر یعنی بڑی قدر و منزلت والی رات، یا وہ رات جس میں بڑے اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بالفاظ دیگر ایک ہی رات کو یہاں لیلۃ المبارکہ کہا گیا اور سورۃ القدر میں لیلۃ القدر، اور سورۃ البقرہ میں اس صراحت میں موجود ہے کہ یہ رات ماہ رمضان المبارک کی رات تھی، اور حدیث صحیحہ میں یہ صراحت میں موجود ہے کہ یہ ماہ رمضان کی آخری 10 کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور اکثر اقوال کے مطابق رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ مگر بعض ناقابل روایت کی بنا پر بعض لوگوں نے اس رات کو 2 الگ الگ راتیں قرار دے دیا، یعنی لیلۃ القدر کو تو رمضان کے آخری میں ہی سمجھا اور لیلۃ المبارکہ کو ماہ شعبان کی 15 تاریخ قرار دے دیا، اس کا نام شب قدر یا شب برات رکھ دیا۔ رہی بات یہ کہ یہ سارے کا سارا قرآن اسی رات میں اترا تھا، جیسے کہ بظاہر اس سورت اور سورۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن ہی لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں اور بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، پھر یہ وہاں سے حسب موقع اور ضرورت 23 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ البتہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیت اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ یعنی قرآن کریم کے نازل کرنے سے ہمارا مقصود یہ تھا کہ اسے تمام اہل عالم کو اس کے انجام سے خبردار کیا جائے اور اس کی گمراہی اور برے اعمال کی سزا سے انہیں ڈرایا جائے۔ فیہا، اس میں یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر، ہر امر کا، حکیم، مضبوط کام کا۔ اس ساتھ ہمارے حکم سے ہر معاملے کا فیصلہ، حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں؟ یعنی جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو سورۃ القدر میں یوں بیان فرمایا کہ اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، یعنی افراد یا اقوام کی زندگی اور موت، فتح و شکست، عروج و زوال، قحط اور ازانی اور رزق وغیرہ سے متعلق فیصلے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ امراً، ایک حکم، من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، انا بے شک ہم، کنا مرسلین، بھیجنے والے تھے، بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ امراً، ایک حکم، من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، انا بے شک ہم، کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے، بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتاً، رحمت کے طور پہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، رحمتاً، رحمت کے طور پہ، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، انہ، بے شک، وہ السمیع العلیم، جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے، اور یہ آپ کے پروردگار کے رحمت کی بنا پر تھا، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ رحمت العالمین تھے، یعنی تمام اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا رسول بھیجنا صرف ہماری حکمت کا ہی تقاضا نہ تھا، بلکہ یہ اہل عالم پر ہماری رحمت کا بھی تقاضا تھا کہ وہ لوگوں کی پکار و فریاد بھی سنتا ہے اور ان کے حالات کو بھی جانتا ہے، اسی لیے اس نے عین ضرورت کے مطابق خاتم النبیین کو قرآن دے کر تمام اہل عالم کے لیے رحمت کبریٰ بنا کر معبوس فرمایا، تاکہ کفر و شرک کی گمراہیوں میں پھنسی اور ظلم و جور میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی جا سکے، کہ کس طرح وہ اپنی باہمی نہ ختم ہونے والی لڑائیوں، لوٹ مار اور قتل و غارت سے نجات حاصل کر کے دنیا میں امن و چین کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رب السماوات والارض، اور رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم، اگر تم ہو، تم موقنین، یقین کرنے والے۔
وہ آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو. یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ کائنات میں موجود ساری مخلوق کی ربوبیت عامہ کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر تمہیں یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ فی الواقع اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ وہ صرف تمہاری جسمانی تربیت کا ذمہ دار نہیں بلکہ تمہاری روحانی تربیت اور تمہاری ہدایت کی راہ بتانا بھی اس کے ذمہ ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، یوں ہی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے. ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین اور رب تمہارے آباء و اجداد کا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا پروردگار بھی ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی. یعنی تم ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد بھی اسی غلطی اور گمراہی میں مبتلا تھے. ان کا پروردگار بھی وہی معبود برحق ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، لہذا انہیں بھی اس معبود کی عبادت کرنی چاہیے. اب تم اپنے آباء و اجداد کی اس غلطی اور گمراہی کو ہی سند بنا کر اپنے لیے غیر اللہ کی عبادت کا جواز پیش کرنا چاہتے ہو. بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اس شک کے بھی دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ وہ اس معاملے کے مقدمے میں بھی شک پہ مبتلا ہے، محض باپ دادا کی تقلید میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. انہیں اس بات کا بھی پورا یقین نہیں ہے، لہذا اس مقدمے کا نتیجہ بھی ان کے نزدیک مشکوک ہو گیا ہے اور وہ ان سب باتوں کو محض کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خواہ بڑے زور و شور سے اس بات کے مدعی ہیں کہ قیامت اور آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مگر ان کے دلوں کے اندر یہ شک موجود رہتا ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ درست ہوا تو ہماری شامت آ جائے گی. لہذا وہ دونوں طرف سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں کسی چیز کا بھی یقین نہیں ہوتا. جو قیامت کے متعلق باتیں بناتے اور مذاق اڑاتے ہیں، سب کچھ شغل اور کھیل تماشے کے طور پہ کرتے ہیں. فارتقب، پس انتظار کرو، یوم جس دن طاعت السماء، آئے گا آسمان بدخان مبین، ساتھ کھلے دھوئیں کے. سب اس دن انتظار کیجئے جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا. قریش پر قحط کا عذاب. قریش پر قحط کا عذاب. سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے زور و شور اور یقین کے ساتھ ان آیت کی تفسیر درج الفاظ میں پیش کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور شرارتوں پر کمر باندھی تو آپ نے یوں بد دعا فرمائی: اے اللہ، ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما. آخر ان پر ایسا سخت قحط نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے اور نوبت بانی جا رسید کہ ان میں سے اگر کوئی شخص بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف دیکھتا تو ایک دھواں سا دکھائی دیتا. اس وقت ابو سفیان آپ کے پاس آ کر کہنے لگا: محمد تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ یہ قحط ختم کر دے. چنانچہ آپ نے دعا فرمایا. مشرک بھی کہنے لگے: پروردگار ہم پر یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا: دیکھو جب یہ عذاب موقوف ہوا تو یہ لوگ پھر سے شرک کرنے لگیں گے. خیر آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اٹھا لیا تو پھر وہ کفر اور شرک کرنے لگے. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں بادشاہ سے مراد بدر کی سزا ہے، رہا آخرت کا عذاب تو وہ ان سے موقوف نہ ہوگا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جو گزر چکے ہیں: لزام یعنی بدر میں قیدیوں کی گرفتاری، روم کا دوبارہ غلبہ، بادشاہ یعنی بدر کی ذلت میں شکست، چاند کا پھٹنا یعنی 2 ٹکڑے ہونا، اور دخان دھوئیں کا عذاب. دخان کا مطلب ہے دھوئیں کا عذاب. دخان المبین سے کون سا دھواں مراد ہے؟ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آیت نمبر 10 میں مذکور دھوئیں سے مراد وہ دھواں لیتے ہیں جو قیامت کے قریب چھا جائے گا اور وہ قیامت کی ایک علامت ہوگی. روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن تک زمین پر محیط رہے گا. نیک آدمی پر اس کا اثر خفیف ہوگا جس سے انہیں زکام سا ہو جائے گا، اور کافر منافق کے لیے دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا. یہ دھواں شاید وہی سماوات کا مادہ ہو جس کا ذکر سورۃ فصلت میں ہوا ہے اور وہ اس سے مراد قیامت کا عذاب لیتے ہیں. واللہ علم بالصواب. تاہم ان تمام آیات میں مذکور واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے. یکشن ناس، اور ڈھانپ لے گا لوگوں کو. ہذا یہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب جو لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف، کہیں گے ہمارے رب مٹا دے، ان عذاب ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون بے شک ہم ماننے والے ہیں. اس وقت لوگ واویلا کریں گے، ربنا اکشف کہیں گے ہمارے رب مٹا دے، ان عذاب ہم سے عذاب کو، انا مؤمنون بے شک ہم ماننے والے ہیں. اس وقت لوگ واویلا کریں گے ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. انا کہاں ہے لہم الذکر، ان کے لیے نصیحت. وقد جاءہم، اور تحقیق آ چکا ان کے پاس رسول مبین بیان کرنے والا. اس وقت انہیں نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا. ثم تولوا، پھر وہ منہ موڑ گئے، انہوں اس سے. وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، سکھایا پڑھا ہے، دیوانہ ہے.
پھر لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. یعنی کبھی تو کہتے تھے کوئی اجمی سے قرآن سکھایا جاتا ہے، پھر وہ اسے اپنی طرف سے ہم پر پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے. اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر ایمان لاؤ تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو وہ آپ کو دیوانہ کہنے لگتے. گویا یہ دونوں الگ الگ مواقع پر کافروں کے الزامات ہیں جو یہاں اکٹھے دیے گئے ہیں. انا کاشف، بے شک ہم کاشف العذاب کا عذاب بھی ہٹانے والے ہیں. عذاب قلیلاً تھوڑا، عذاب کو قلیلاً تھوڑا سا. انکم عائدون، بے شک تم لوٹنے والے ہو. ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو. یعنی اگر ہم ان پر سے ایک قحط کا عذاب کچھ مدت کے لیے ہٹا بھی دیں تو پھر وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، اور اس قحط کے طبی اسباب تلاش کرنے لگیں گے. پھر بھی انہیں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمیں ہماری شرارتوں کی سزا اس صورت میں ملی ہے. یوم نبطشو، جس دن ہم پکڑیں گے، البتشتا پکڑ، الکبرا بڑی، انما منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر ہم ان کا انتقام لے کے رہیں گے. وَلَقَدْ البتہ تحقیق فتنا ہم نے آزمایا قبلہم، اس سے قبل قوم فرعون کو، وجاءہم، اور آیا ان کے پاس رسول کریم عزت والا. ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا. فرعونیوں کی بار بار کی عہد شکنی، یعنی وہ بھی انتہائی حد ڈرم اور عہد شکن لوگ تھے جو ان پر کوئی عذاب آتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے، اللہ سے دعا کرو ہم پر سے عذاب ہٹا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب دور ہو جاتا وہ پھر اکڑ جاتے. انہوں نے بار بار ایسی عہد شکنی کی تھی. یہ کفار مکہ بھی اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایسا رسول جو نہایت اعلیٰ اور بلند سیرت و کردار کا مالک تھا. مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام. ان ادو، اس نے کہا حوالے کر دو، الیہ، میری طرف، عباد اللہ، اللہ کی عبادت کو. انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، رسول ہوں امانت دار. جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. سیدنا موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک تو ترجمے سے واضح ہے کہ قرآن مجید متعدد مقامات پر مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے پہلے یہ مطالبہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لہذا مجھ پر ایمان لاؤ. اور دوسرا مطالبہ یہ تھا قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو، میرے ہمراہ روانہ کر دو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں، مجھے میرا حق ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر میرا حق ہے. اور مبعد کے جملہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور دوسرے مطلب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. واللہ، اور یہ کہ نہ تعالو، تم سرکشی کرو، اللہ، اللہ کے مقابلے پر، انی، بے شک میں آتیکم، لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین، کھلی دلیل. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میں تمہارے سامنے صریح سند پیش کرتا ہوں. یعنی جب اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے صریح سند جیسے معجزات پیش کر رہا ہوں جو اس کی طرف سے میرے رسول ہونے پر واضح ثبوت ہے، تو پھر جو کچھ دعوت میں پیش کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کی دعوت ہے. اور اگر تم میری مخالفت کرو گے اور سرکشی پہ اتراؤ گے تو یہ دراصل اللہ ہی کی سرکشی اور بغاوت کے مترادف ہے. اب خود سوچ لو کہ اللہ کی سرکشی کرنے کے بعد تم اس کی گرفت سے بچ سکتے ہو. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اس تو پناہ لے چکا، بربی، اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، ان ترجمون، کہ تم سنگسار کرو مجھے. اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی تو مجھے سنگسار کرو. پھر ان کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب اندر اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیل رہی تھی. بنی اسرائیل کے علاوہ قوم فرعون کے بہت سے آدمی در پردہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور فرعون کو اپنی سلطنت کے چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اس نے اپنے درباریوں اور قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں ورنہ وہ تمہارا دین بھی تباہ کر دے گا. اور اس نے اپنے درباریوں سے اور قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں ورنہ وہ تمہارا دین بھی تباہ کر دے گا اور ملک میں سخت امن پھیلا دے گا. اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آ چکا ہوں لہذا تم میرا بال بھی بیکا نہ کر سکو گے. مجھے رجم کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن لَّمْ، اور اگر نہیں تُؤْمِنُوا لِی، تم مانو گے میری بات، فَاعْتَزِلُونِ، تو چھوڑ دو مجھ کو. اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. یعنی اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے اذان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کبھی اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکو گے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ مگر میری راہ نہ رکو اور بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ جانے دو. فَدَعَا رَبَّهُ، اس نے پکارا اپنے رب کو، ان ہؤلاء، بے شک یہ قوم، لوگ، مجرم ہیں. پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا یہ لوگ مجرم ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے اللہ سے فریاد. موسیٰ علیہ السلام کی یہ فریاد ویسی فریاد ہے جو انبیاء کرام اپنی قوم کو سمجھانے اور ان کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو جانے کے بعد کیا کرتے تھے.
گویا اس فریاد کا زمانہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ایمانداروں کے ہمراہ ہجرت کا حکم ملا تھا۔ فاسوری بھی عبادی تو لے چل میرے بندوں کو لیلن رات و رات انکم بے شک تم متبعون تو پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم اور تعاقب کی خبر۔ بنی اسرائیل تو سب کے سب یہاں پر ایمان لا چکے، تو ان میں سے اکثر اپنے ایمان کو فرعون کے ادارہ ثانی کے خوف سے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ قوم فرعون کو بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سب ایمانداروں کو ساتھ لے کر خفیہ طریقے سے مصر سے ہجرت کر دیں۔ یہ لوگ 1,00,000 سے زائد نفوس تھے، چنانچہ آپ نے خفیہ طریقے سے سب کو ہجرت کا پیغام پہنچایا اور وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی۔ پھر جہاں وہ سب اکٹھے ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع بھی دے دی گئی کہ فرعون اور آل فرعون تمہارا تعاقب کریں گے، لہٰذا یہ ہجرت کا سفر چاق و چوبند رہ کر ہر احتیاط کو محفوظ رکھتے ہوئے کرنا ہوگا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اور چھوڑ دو سمندر کو رحمن ساکن انہم بے شک وہ جند مغرقون لشکر ہے غرق ہونے والا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اور چھوڑ دو سمندر کو رحمن ساکن انہم بے شک وہ جند مغرقون لشکر ہے غرق ہونے والا۔ اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر پار نکل جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ سمندر کو کھڑے کا کھڑے چھوڑنے کی ہدایت اور فرعون کی غرقابی۔ اس مقام پر جس طرح واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر سے پار اتر گئے، انہوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے عظیم لشکر ان کے تعاقب میں سمندر کے دوسرے ساحل پر پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ سمندر کے پانی پر پھر اپنا سا ماریں تاکہ سمندر کا پانی پھر سے رواں ہو جائے اور فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے دوسرے ساحل پر ہی کھڑے رہ جائیں اور سمندر بنے ہوئے خشک راستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب نہ کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ایسا مت کرو، قوم اور اس کے لشکر کو دریا میں داخل ہونے دو، اسی میں ہی تو ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دینا ہے۔ کم ترکو کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، من جنات وعیون باغات میں سے اور چشمے، وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع و مقام کریم اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی، ونعمت کانوا فیہا فاکہون اور نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑاتے تھے۔ کذالک اور اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنایا ہم نے ان کا قوم آخرین دوسری قوم کو، اسی طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ یہ دوسری قوم کون تھی جو فرعون اور آل فرعون کے محلات، باغات، چشمات اور کھیتوں کی وارث بنی؟ اس کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعضوں کا خیال ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں باقی رہ گئے تھے جو فرعون اور آل فرعون کے اقتدار کا خاتمے کے بعد ان چیزوں کے وارث بن گئے، اور بعض کا خیال ہے یہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور قوم تھے۔ قرآن کریم سے دونوں باتوں کی تائید ہو جاتی ہے۔ نیز تاریخ سے بھی فرعون کی غرقابی کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ثابت نہیں ہوئی۔ فما تو نہ بقت رویا علیہم السماء نہ آسمان والارض اور زمین، ما کانوا وہ نہ تھے منظرین مہلت دیے جانے والے۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی گئی۔ زمین اور آسمان کے رونے کے مفہوم، زمین اور آسمان کے نہ رونے سے مراد یہ ہے کہ ان پر نہ زمین کی مخلوق کو رونا آیا یا افسوس لگا، اور نہ ہی آسمان میں بسنے والی مخلوق کو، بلکہ وہ تو ایسے ظالم مرنے پر خوشی مناتے کہ ان کے ظلم و تشدد سے جان چھوٹتی، اور خاص کم جہاں پاک کے مصادق اللہ کا شکر ادا کرتے وہ بلا روئیں گے۔ کیوں؟ یہی حال آسمانوں کی مخلوق کا ہے۔ ایسے لوگوں کو روح جب مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ یہی آسمان حالوں کی مخلوق کا ہے۔ ایسے لوگوں کی روح کو جب مرنے کے بعد اوپر لے جایا جاتا ہے تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہی نہیں، اور ایسی ارواح پر پھٹکار بھیجتے ہیں اور اس کی موت پر کیسے رو سکتے ہیں یا افسوس کر سکتے ہیں۔ تاہم لقد انجینا اور بتا تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے، بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے انہ کان بے شک تھا وہ علی من المسرفین بلند درجے والا، حد سے بڑھنے والوں میں سے، فرعون سے وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، میں سے سر نکال رہا تھا۔ یعنی فرعون کی ذات ہی بنی اسرائیل کے حق میں مجسم عذاب بنی ہوئی تھی، جس کا ہر وقت کام یہ سوچنا ہوتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ رسوا کن سزائیں کیسے دے سکتا ہے۔ یعنی حد سے بڑھنے والے تو اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ایسے لوگوں میں فرعون کا سر سب سے اونچا تھا، جس کی حکومت اپنے دور میں سب سے بڑی اور مستحکم تھی، جس کا خاندان اپنے آپ کو سورج کی بنسی خاندان سے منسوب کرتا تھا، جو اپنی رایا کا قانونی اور سیاسی خدا بنا ہوا تھا اور ایسی خدائی کے دھڑلے سے دعوے بھی رکھتا تھا۔ اس نے جب اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور اس کی مخالفت پر اترایا تو اے کفار مکہ، تم نے اس کا اشر دیکھ لیا اور تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی سرداریوں پر اتراتے پھرتے ہو۔ تم اگر وہی فرعون والی سرکشی کی راہ اختیار کرو گے تو اپنا انجام خود سوچ لو۔ اللہ قادر بتا تحقیق
اخترناہم ترجیح دی ہم نے ان کو علی باوجود علم کے علی العالمین جہاں والوں پر. ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی. وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو من الآیات نشانیوں میں سے ما جو فیہ اس میں بلاغ مبین آزمائش تھی. ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جس میں سری آزمائش تھی. بلاغ کا لفظ مفہوم کو میں موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات. بلاغ کا بنیادی معنی ایک ایسی آزمائش ہے جو حادثات و واقعات سے تعلق رکھتی ہو جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہوں. یہ آزمائش خیر و شر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے، یعنی احسانات سے نواز کر بھی اور تنگی یا تکلیف پہنچا کر بھی. اس موقع پر یہ آزمائش خیر کی صورت میں ہوئی، اس لیے بعض مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ احسان سے لیا ہے. بعض نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل پر ایسے احسانات کیے جن میں اس کی مدد بھی کی تھی اور آزمائش بھی تھی. اور اس میں اللہ کے وہ احسانات جو اللہ تعالیٰ نے میدان طیہ میں بنی اسرائیل پر کیے تھے جس کے بغیر ان کا زندہ رہنا بھی محال تھا. اور یہ سب احسانات معجزات کی قسم تعلق رکھتے تھے، جیسے من و سلوہ کا نزول، 12 چشموں کا پھوٹنا اور بادل کا ان پر سایہ کیے رہنا وغیرہ وغیرہ. ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ لا یقولون البتہ کہتے ہیں، یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ان ہی یا نہیں ہے یہ الا موتاتنا الاولی مگر ہماری پہلی موت، وما نحن نہیں تھے ہم بمنشرین اٹھائے جانے والے، یہ ہماری بس پہلی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. فاتو بس لے آؤ بآبائنا ہمارے باپ دادا کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھاؤ. کفار کا اعتراض کہ ہمارے آباء کو زندہ کر کے دکھاؤ. کفار کے مطالبہ 3 وجوہ کی بنا پر غلط ہے کہ ایک رسول کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا، خدائی اختیارات کا نہ وہ کبھی دعویٰ کرتا ہے نہ اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ جب کوئی کافر ایسا مطالبہ کرے کہ تو اس کا کوئی بڑا بزرگ اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھا دے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیجا جائے، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اسی دنیا میں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ جہاں ہی دوسرا ہوگا جس میں مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی یہ خبر دیتا ہے کہ تمہاری دوبارہ زندگی قیامت کے دن ہوگی. تو کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ہی یہ ایک اور قیامت آ جائے؟ حالانکہ قیامت کا وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. پھر جب ان کے باپ دادا یا خود زندہ ہوں گے تو انہیں یہ مطالبے کی ہوش بھی رہے گی، بلکہ دوسرے قسم کے فکر دامن گیر ہو جائیں. اہم خیرون کیا وہ اچھے ہیں، ہم قوم تبع یا تبع کے قوم والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انہم بے شک وہ کانوا مجرم تھے. کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے. قوم تبع کا ذکر. تبع شاہان یمن کا لقب ہے جو حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ایران کا بادشاہوں کا لقب کسریٰ اور روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا. تبع قوم تبع کے جد امجد کا نام تھا. یہ بذات خود ایک ایماندار آدمی تھا اور اپنے وقت میں اس کا ڈنکا بجتا تھا. اس نے بہت سے علاقے بھی فتح کیے، مگر اس کے بعد اس کے آنے والے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ سے سرکشی کی راہ اختیار کی. ان بادشاہوں کا زمانہ 115 سے 300 عیسوی تک ہے. عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے زبان زد خلائق رہے. خلقنا اور نہیں ہے پیدا کیا ہم نے سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وبینہما اور جو ان کے درمیان ہے لاعبین کھیل تماشے کے طور پر. نیز ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو چیزیں ہیں ان کے درمیان ہیں انہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا. ما خلقنا نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون علم نہیں رکھتے، بلکہ انہیں حقیقی مسئلے سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. لوگ یہ بات نہیں جانتے. آیت نمبر 39 ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کرتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. جی بولیں.